محبت میں ہم جس کا ساتھ چھوڑتے ہیں اسے تو زندگی میں کسی مقام پر صبر مل جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، لیکن جو ساتھ چھوڑتا ہے اسے وقت کچھ محسوس نہیں ہوتا، پر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے سکون تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ پچھتاوے کی آگ میں جلتا ہے۔ بندہ جب اوقات سے باہر ہوتا ہے تو اللہ پاک بہت جلد اسے اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے۔ جب عورت نکاح نامے پر دستخط کرتی ہے تو وہ اس کاغذ پر اپنی ساری زندگی شوہر کے نام کر رہی ہوتی ہے۔ سکون ملتا ہے یہ سوچ کر اللہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا، یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے اور ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔ محبت پوری ہو یا آدھی، عورت کو مرد پورا چاہے ہوتا ہے، دوسری عورت میں بٹوا نہیں۔ زندگی کتنی بدل جائے اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وقوفی اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرف ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت نہیں کرتے، وہاں جاؤ جہاں تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ زندگی میں ہمیشہ خوش رہو گے۔ جسے تم عام سمجھ کر چھوڑ دیتے ہو اسے کوئی خاص سمجھ کر اپنا لیتا ہے۔ مرد اپنی چھوڑی ہوئی عورت کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتا۔ وہ عورت اپنے مرد کے دل سے اتر جاتی ہے جو اپنے حسن کی نمائش دوسرے مردوں کو کروانے لگتی ہے۔ جسم کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے جدا کر دیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جو روح میں بس گیا ہو اس حصے کو ہجر برداشت کرنا پڑ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈیولپمنٹ، اگر کسی سے اختلافات کرو تو بے ادبی، اور اگر لحاظ کرو تو منافقت۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ دل کسی اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں رات ہونے سے پہلے اگر بیوی کی پیشانی پر بوسہ دے دو تو یقین جانیں وہ آپ کی محبت میں مسکراتے ہوئے پرسکون نیند سوئے گی۔ بیوی اندر تک خود میں سکون اور اطمینان محسوس کرتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے، نہ برا، نہ صحیح، نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے۔ تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے۔ خود کو محفوظ ہاتھوں میں محسوس کرتی ہے، خود کو امیر ترین عورت محسوس کرتی ہے۔